السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالوحید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ماسٹر مائنڈ۔ تو آج میں جو ہے 10th کلاس سیکنڈ اینول میٹرک پنجاب بورڈز کی انگلش کے پیپر کے گیس جو ہے وہ دینے جا رہا ہوں، جو انتہائی اہم ہے۔ جو بچہ ان گیس پیپر سے تیاری کر لے گا انشاءاللہ وہ پاس ہو جائے گا۔ فیل ہونے کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ جب بچہ اس گیس پیپر کی تیاری کر لے گا وہ پاس ہو جائے گا۔ آخر پر ویڈیو میں جو ہے آپ کو پاس ہونے کا انتہائی شاندار اور آسان فارمولہ بتایا جائے گا، جس سے ویک بچہ تیاری کر کے تھوڑی تیاری کر کے پاس ہو جائے گا۔ تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ٹرانسلیشن کا حصہ۔ تو ٹرانسلیشن کے حصے میں جو ہے وہ ہم بات کریں چیپٹر 1 کی، تو چیپٹر 1 میں جو ہے امپورٹنٹ پیراگراف جو ہے وہ ہے پیراگراف نمبر 1، اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے پیراگراف نمبر 3 ہے۔ پیراگراف نمبر 3 میں اگر بات کریں ہم تو یہاں تک قریش تک آئے گا یہ پیرا۔ اس کے بعد پیراگراف نمبر ہے ہمارے پاس 4 اس لیسن کے اندر سے، اور پھر ہمارے پاس ہے پیراگراف نمبر اس میں 7۔ یہ 4 پیراگراف اس چیپٹر میں امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم بات کریں اس چیپٹر کے کویشچن آنسر کی، تو کویشچن آنسر جو ہے ایکسرسائز میں سے جو امپورٹنٹ کویشچن ہے وہ ہے کویشچن نمبر 1 ہے، کویشچن نمبر 2 ہے اس میں، اور کویشچن نمبر 5 ہے اور 6۔ یہ 4 سوال ہیں جو امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ چیپٹر 2 ہے ہمارے پاس۔ اس میں اگر ہم بات کریں ٹرانسلیشن کی، تو ٹرانسلیشن میں ہمارے پاس ہے پیراگراف نمبر ہے 3، پیج نمبر ہے 17 ہمارے پاس، اور اس کے بعد ہے پیراگراف نمبر 4 امپورٹنٹ ہے، پیراگراف نمبر 5 امپورٹنٹ ہے، اور پیراگراف نمبر 6 ہے۔ اگر ہم بات کریں کویشچنز کی، تو کویشچن آنسر کے سیکشن میں اس میں کویشچن نمبر 1 امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد ہے کویشچن نمبر 4 امپورٹنٹ ہے، 5 اور 6۔ یہ ہمارے پاس 4 سوالات ہیں اہم۔ اگر ہم بات کریں یونٹ نمبر 3 کے کویشچن آنسر کی، تو یونٹ نمبر 3 کے کویشچن آنسر میں جو امپورٹنٹ کویشچن ہے ہمارے پاس وہ کچھ یوں ہیں۔ کویشچن نمبر 3 امپورٹنٹ ہے اور 4 امپورٹنٹ ہے، یہ 2 کویشچن ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس پیراگراف نمبر ہے، چیپٹر نمبر ہے 4، اس میں اسٹاپ دا بلیڈنگ، کلین دا وونڈ، یہ 2 پیرے جو ہیں امپورٹنٹ ہیں ٹرانسلیشن کے حساب سے۔ نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے حصہ یونٹ نمبر 6 کی ٹرانسلیشن کی بات کریں، یونٹ نمبر 4 کے کویشچن آنسر کی بات کریں، تو اس میں جو کویشچن آنسر امپورٹنٹ ہے وہ ہے کویشچن نمبر 2 ہے، اور اس میں امپورٹنٹ کویشچن ہے جو ہمارے پاس 3۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس یونٹ نمبر 6 ٹرانسلیشن کے حوالے سے انتہائی اہم یونٹ ہے۔ اس میں آ جاتا ہے ہمارے پاس کویشچن نمبر 2، پیسے نمبر 2 ہے ٹرانسلیشن کے لیے، اور پیراگراف نمبر 3 اور پیراگراف نمبر 6 ہے۔ یہ 3 پیراگراف ہیں۔ اگر ہم کویشچن آنسر کی بات کریں تو اس میں کویشچن آنسر جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے ہمارے پاس۔ فرسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، اور 4 کویشچن ہے ہمارے پاس، اور کویشچن نمبر ہے 5۔ یہ 3 سوال جو ہیں یہ اہم ہیں۔ اگر ہم بات کریں یونٹ نمبر 7 کی، تو اس میں امپورٹنٹ ٹرانسلیشن کا پیراگراف ہے پیراگراف نمبر 4۔ بس ایک ہی پیرا ہے جو اہم ہے اس میں، یہ پیراگراف نمبر 4 ہے ٹرانسلیشن کے حوالے سے۔ اور اگر ہم بات کریں کویشچن آنسر کی، تو اس میں کویشچن آنسر جو ہے امپورٹنٹ وہ ہے سیکنڈ کویشچن، اور اس کے بعد ہے کویشچن نمبر 4 ہے۔ یہ 2 کویشچن امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم بات کریں یونٹ نمبر 8 کے کویشچنز کی، تو ان میں جو کویشچن امپورٹنٹ ہے وہ ہے کویشچن نمبر 3، اور اس کے بعد ہے کویشچن نمبر 4۔ یہ 2 سوال اہم ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جائیں ریویو پر، تو ریویو میں جہاں کویشچنز کی بات ریویو کو اسکپ کرتے ہیں، ٹرانسلیشن پر آ جاتے ہیں۔ یونٹ نمبر 9 ہے، اس میں ٹرانسلیشن جو ہے پیراگراف نمبر 1 ہے، پیراگراف نمبر 2 ہے، پیراگراف نمبر 3 ہے۔ یہ 3 پیراگراف امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیراگراف نمبر ہے ہمارے پاس 6، یہ امپورٹنٹ پیرا ہے۔ اس کے بعد کویشچنز کی بات کرتے ہیں، تو اس کا کویشچن نمبر 1 ہے، اور کویشچن نمبر 3 اور کویشچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس۔
امپورٹنٹ. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یونٹ نمبر 10 کی. یونٹ نمبر 10 میں جو پیرا ہے وہ ہے پیراگراف نمبر 3 ہے، اور پیراگراف نمبر 2 آپ جو ہے یہ کریں گے یہاں تک، انٹرنیٹ تک. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس پیراگراف نمبر 4 امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد ہے 6 اور 7، یہ پیرے ٹرانسلیشن کے لیے اہم ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں کویشچن آنسر کی، تو کویشچن میں جو امپورٹنٹ ہے وہ کویشچن نمبر 1 ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس کویشچن نمبر 4 ہے اور کویشچن نمبر 5 ہے. اگر ہم بات کریں یونٹ نمبر 11 کے ٹرانسلیشن کی، تو ٹرانسلیشن میں پیراگراف نمبر 2 امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس پیراگراف نمبر ہے 3، ایک چھوٹا سا پیرا ہے، یہ امپورٹنٹ پیراگراف ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں یونٹ نمبر 12 اس کے 11 کے کویشچن آنسر کی، تو 11 کے کویشچن آنسر جو ہے وہ انتہائی اہم ہیں اور آسان بھی ہیں. اس میں تقریباً کویشچن نمبر 2 اور 3 اور 4 اور 6 یہ امپورٹنٹ ہے. یونٹ نمبر اگر 12 کی بات کی جائے ٹرانسلیشن کے حساب سے، تو ٹرانسلیشن میں اس کا جو پیرا ہے پیراگراف نمبر 5 جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، پیراگراف نمبر 5. اس کے بعد ہمارے پاس اس میں پیراگراف نمبر 6 یہ ایک پیرا ہے. اور اس کے کویشچن آنسر کی بات کریں تو اس میں آ جاتا ہے کویشچن نمبر 2 ہے، کویشچن نمبر 3 ہے، 4 ہے اور 5. یونٹ نمبر 13 کی بات کریں اگر ہم ٹرانسلیشن کی، تو اس میں آ جاتا ہے ولیجز والا پیراگراف ہے، یہ ہے ایک. اور اس کے بعد دا تھرڈ ڈے ڈاؤن والا پیراگراف ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. ہیئرنگ دس یہ والا پیراگراف یہاں تک امپورٹنٹ ہے، اور وین دا ہول کوٹ یہ والا پیرا امپورٹنٹ ہے. آن ہیئرنگ دیز ورڈس یہ والا پیرا، یہ 5 پیرے ہیں. اگر ہم بات کریں اس کے کویشچن آنسر کی، تو اس میں جو ہے وہ کویشچن نمبر 2 امپورٹنٹ ہے، اور کویشچن نمبر 4 اور 5 امپورٹنٹ ہے. تو یہ آپ کا سیکشن ہوا 8 نمبر کے ٹرانسلیشن کا اور 10 نمبر کے کویشچن آنسر کا. اس کا ٹوٹل 18 نمبر بنتے ہیں. اس کے بعد آ جائیں آپ، اگلا آ گیا آپ کا امپورٹنٹ حصہ جو ہے وہ ہے ایسے رائٹنگ کا. اگر ہم ایسے رائٹنگ کی بات کریں تو اس میں سپورٹس اینڈ گیمز پہلا آ جاتا ہے، دوسرا اس میں آ جاتا ہے ہیلتھ، تیسرا اس میں ایسے آ جاتا ہے قائد اعظم، چوتھا آ جاتا ہے ٹرو مسلم، اور 5واں مائی بیسٹ فرینڈ، چھٹا. اور اگر ہم پیراگراف رائٹنگ کی بات کریں تو ان دونوں میں آپشن ہوتی ہے، چاہے ہم ایسے کر لیں چاہے ہم پیراگراف کر لیں. اگر پیراگراف رائٹنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں مائی اسکول ہے، فیشن ہے، پاکستانی وومن ہے، یہ 3 پیراگراف امپورٹنٹ ہیں. آپ چاہے تو اس میں سے ایک چیز کریں گے، آپ چاہے تو آپ ایسے کر لیں، چاہے آپ کے لیے آسانی ہو تو آپ اس میں پیراگراف رائٹنگ کر لیں. یہ ہے 15 نمبر کا ہمارے پاس کویشچن. نیکسٹ ہمارے پاس جو کویشچن ہے وہ ہے ٹرانسلیشن، اردو ٹو انگلش ٹرانسلیشن کے پیراگراف ہیں، جس میں امپورٹنٹ ہے پیراگراف نمبر 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے، 7 ہے، 8 ہے، 10 ہے، 13 ہے، 14 ہے، 15 ہے، 16 ہے، 18 ہے، 19 ہے، 22، 25، 27 اور 33. یہ پیراگراف انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. یہ سیکشن ہے آپ کا 10 نمبر کا. اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم آبجیکٹو کی. تو آبجیکٹو ہے آپ کا 17 نمبر کا. آبجیکٹو کے لیے جو ہے میرے پاس بک پڑی ہے، یہ ہے پائلٹ A1 کی بک ہے. اس کے لاسٹ پیجز پہ جو ہے نا آبجیکٹو کے لیے کچھ پیپر سالو ہیں، چاہے آپ یہ پیپر حل کر لیں. یہ دیکھیں یہاں مختلف بورڈ کے پیپر دیے ہوئے ہیں، چاہے یہاں سے آپ سالو کر لیں. یہاں بھی کچھ آبجیکٹو دی ہوئی ہے، یہاں سے شروع ہو جاتی تقریباً آبجیکٹو. یہ پیج نمبر ہے ہمارا 669، یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، اور یہ سارا حصہ آبجیکٹو کا ہے. یہ آبجیکٹو کر لیتے ہیں آپ، یہیں سے ہی آپ آبجیکٹو کر لیں. اگر یہ نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی بھی جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ پیپر ہے، آپ وہاں سے اپنے آبجیکٹو جو ہے وہ حل کر لیں، تو انشاءاللہ آبجیکٹو کا آپ کا حصہ جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے حصہ، وہ آ جاتا ہے آپ کے پاس پیرو ورڈز کا. تو پیرو ورڈز جو ہیں وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں
پیئر آف ورڈس کو اگر ہم لیتے ہیں تو پیئر آف ورڈس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے 5 نمبر کا حصہ. یہ میرے پاس بک ہے، یہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی ہے، گرامر اینڈ کمپوزیشن ہے. اس میں میرے پاس آ جاتا ہے پیئر آف ورڈس کا حصہ. تو یہ پیئر آف ورڈس جو ہیں یہ 5 نمبر کے آتے ہیں. تو اس میں جو پیئر آف ورڈس امپورٹنٹ ہے وہ ہے، پہلا میرے پاس آ گیا جی، یہ واضح نظر آ جائے گا امید ہے، افیکٹ. اس کے بعد ہے ایڈوائس. اس کے بعد ہے یہ ہمارے پاس اینجل اینگل کا ہے. اس کے بعد ہے یہ ہمارے پاس بیل کا ہے. اس کے بعد برتھ کا ہے، بیسائڈ کا ہے، یہ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے 11 ہے، کول کا ہے. اس کے بعد ہے 13 سیل کا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے امپورٹنٹ میں 17 آ جاتا ہے ہمارے پاس. اس کے بعد امپورٹنٹ میں آ جاتا ہے ہمارے پاس جو ہے وہ 19 آ جاتا ہے. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے 22 آ جاتا ہے. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے 26 آ جاتا ہے. اس کے بعد اگلا جو ہمارے پاس پیرا ہے امپورٹنٹ میں وہ آ جاتا ہے فلور آ جاتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے گیٹ آ جاتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے آئیڈل کا پیراگراف پیئر آف ورڈس ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس لوز کا. پھر لیسن ہے ہمارے پاس. اس کے بعد ہمارے پاس ہے میٹ. اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے میری کے لیے. اس کے بعد ہمارا اگلا جو ہے وہ پروفٹ کا ہے. نیکسٹ ہے پرنسپل ہے. پھر اگلا ہے پیس کا. پھر اگلا ہے پرے کا. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سیل کے لیے سول. اور اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس ویل. نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس ویک. یہ چند ایک ورڈز ہیں جو آپ کے لیے انتہائی اہم ہے اور امپورٹنٹ پیئر آف ورڈز میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ بار بار پیپر میں آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس بار بھی آئیں گے. تو نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس اگلا حصہ آ جاتا ہے پیئر آف ورڈز کے بعد کہ اب آپ کو طریقہ کار بتانا ہے کہ آپ نے پاس کیسے ہونا ہے. موسٹ امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں، جو موسٹ امپورٹنٹ شارٹ حصہ ہے وہ کیا ہے آپ کے لیے. آپ نے پاس کس طرح ہونا ہے، کس فارمولے کے تحت ہونا ہے. تو پاس ہونے کے لیے بہترین فارمولہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے آبجیکٹو کریں. جہاں سے بتائی گئی ہے وہ آبجیکٹو ہے 17 نمبر کی. لیٹس کہ آپ وہاں سے 10 نمبر لے جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کریں سمری کا حصہ. سمریاں جو ہے مارننگ میں جو ہے دا رین آ سکتی ہے، اور ایوننگ میں جو ہے وہ پیس کے آنے کے چانسز ہیں. تو یہ ہوا سمری کا حصہ، مارننگ میں رین اور ایوننگ میں پیس. تو سمری جو ہے وہ آپ کی مثال کے طور پہ 2 نمبر دے جاتی ہے آپ کو. کویشچن آنسر میں فار ایگزامپل آپ 6 نمبر لے جاتے ہیں. اگلا آپ پیئر آف ورڈز کر لیں، وہ 2 نمبر لے جاتے ہیں آپ. پھر اس کے بعد آ جاتی ہے ٹرانسلیشن، اس میں آپ 4 نمبر لے جاتے ہیں. اردو ٹو انگلش ٹرانسلیشن آپ سکپ کر دیں، نہ بھی کریں کوئی بات نہیں، آپ ایسے لکھ لیتے ہیں، ایسے میں آپ لے جاتے ہیں 6 نمبر. تو ٹوٹل نمبر آپ کے ہوئے 18 20 اور 24 اور یہ آگے 30. جبکہ آپ کو پاسنگ نمبر چاہیے 25. اس طرح آپ آسانی کے ساتھ تھوڑی تھوڑی چیزیں کر کے پاس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کے لیے جو بہترین طریقہ ہے، جو بہترین لیسن ہے، جو سلیکشن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے کون سا حصہ کر کے آسانی کے ساتھ پاس ہو جانا ہے. تو جو ٹرانسلیشن میں نے بتائی ہے اس میں امپورٹنٹ ٹرانسلیشن کے اور کوشچن آنسر کے لیسن بتا دیتے ہیں کہ آپ جن کو رٹا لگا لیں، اچھے طریقے سے یاد کر لیں، آپ پاس ہو جاتے ہیں. آپ اس میں کریں کوشچن آنسر کے لیے کریں لیسن نمبر 1 کریں، لیسن نمبر 2 کریں، 6 کریں، 10 کریں اور 11 کریں. اس کے کوشچن آنسر کر لیں آپ. اس کے بعد آپ کر لیں ٹرانسلیشن کے لیے 1 4 6 10 اور 9 اور 11. یہ والے لیسن آپ ٹرانسلیشن کے لیے کر لیں. انشاءاللہ اس میں سے ٹرانسلیشن آ جائے گی. اگلا جو ہے
وہ آپ کر لیں جو ہے پیراگراف، مائی اسکول فیشن ہے پاکستانی وہ میں نے، اور ایسے میں آپ کر لیں ٹرو مسلم کر لیں، قائد اعظم کر لیں اور ہیلتھ کر لیں، یہ 3 کر لیں. اور جو ہے اردو ٹو انگلش وہ آپ کر لیں جو 19 تک، یعنی یہ پیرے آپ کر لیں. یہ آپ کے لیے مزید شارٹ کٹ جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے پیرا 4 کر لیں، 5 کر لیں، 6 7 8 10 13 14 15 16 18 اور 19. اور اس کے بعد رہا سوال آبجیکٹو کا. آپ کے پاس 3 ریویو ایکسرسائزز ہیں. ہر ریویو ایکسرسائز کے اندر آبجیکٹو دی گئی ہے. آپ یہ 3 ریویو ایکسرسائزز کے آبجیکٹو کو اچھے طریقے سے یاد کریں. انشاءاللہ اس میں سے 8 سے 10 نمبر کی آبجیکٹو آ جائے گی. تو اس طرح جو ہے آپ یہ شارٹ کٹ طریقہ بتا رہا ہوں تیاری کا، آپ یہ شارٹ کٹ طریقہ جو ہے وہ اپنا کر تیاری پیپر میں پاس ہو سکتے ہیں. رات سوال ایک کوشچن آتا ہے ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ کا، وہ 5 نمبر کا آتا ہے. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو اس صورت میں آپ ہر جملے کے اندر دیٹ لگا دیں، اور جو انورٹڈ کاماز کے اندر حصہ ہے اس کے کاماز کو ہٹا دیں، اور انورٹڈ کاماز کے باہر والے حصے کے ساتھ جو سبجیکٹ لگا ہوتا ہے اس کی جگہ وہ سبجیکٹ لگا دیں، اور اندر اس کی جو بھی کیسز ہیں وہی کیسز لگا دیں، اور ساتھ میں دیٹ لگا دیں، اور اینڈ پہ فل سٹاپ لگا دیں. انشاءاللہ وہاں سے 1 آدھا نمبر آپ کا آ جائے گا. اگر مزید آپ ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ نہیں کرنا چاہتے تو وہ اگر آپ سکپ بھی کر دیتے تو انشاءاللہ آپ پاس ہو جاؤ گے. تو یہ ہے گیس جو انشاءاللہ 110% جو ہے پاسنگ گیس پیپر ہے، جس میں بچہ تیاری کرے گا تو انشاءاللہ 110% پاسنگ کی گارنٹی ہے اور بچہ پاس ہو جائے گا. یہ تمام پنجاب کے بورڈز کے لیے ہے، یہ لاہور بورڈ کے لیے نہیں ہے. جتنے بھی پنجاب کے بورڈ ہیں یہ سب کے لیے ہے، اور انشاءاللہ اس کی تیاری کریں، آپ پاس ہو جائیں گے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب و کامران کرے. آمین.